اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بہت سارے پہلو ذکر فرمائے ہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، فرمایا محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا ہے۔ اب یہ خیر کثیر کیا ہے کہ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے، تو یاد رکھیں اس خیر کثیر سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی چیز جو کسی کو عطا کرتا ہے اس ہر چیز میں سب سے زیادہ پہلے اپنے محبوب کو عطا فرماتا ہے، چاہے وہ علم کی بات ہو۔ علم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت عطا فرمائی ہے۔ امت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو کثرت عطا فرمائی ہے، اور ایسے ہی شانوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کثرت عطا فرمائی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ساری امتوں کو ملا کر جنتیوں کی کل 120 صفیں ہوں گی، جنت میں جانے والوں کی 120 صفیں ہوں گی، لیکن حضور نے یہاں بھی فخر سے اور محبت سے بیان فرمایا کہ ان 120 صفوں میں سے صرف 80 صفیں میری امت کی ہوں گی۔ ہر چیز میں کثرت، اور جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کے کثرت کا ذکر کرتا ہے تو اس کثرت کا اندازہ، اس کا بیان اللہ تعالیٰ کے قرآن کے اعتبار سے ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک جگہ پر ساری دنیا کا نقشہ کھینچتے ہوئے ذکر فرماتا ہے کل متاع الدنیا قلیل، پر میں محبوب فرما دیں کہ ساری دنیا یہ اللہ کی نظر میں تھوڑی ہے، اللہ کی نظر میں تھوڑی ہے۔ جب ہمیں تھوڑے کا بیان سمجھ آ جائے گا تو پھر ہمیں ساتھ ہی سمجھ آ جائے گا کہ جب تھوڑا اتنا ہے تو پھر کثرت کتنی زیادہ ہوگی۔ اللہ نے محبوب کو تھوڑا نہیں کثرت عطا فرمائی ہے۔ میرے مسلمان بھائی غور کرنا، اللہ نے میرے تیرے نبی کے بارے میں قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا، رب کا قرآن کہتا ہے کل متاع الدنیا قلیل، فرمایا محبوب فرما دو یہ ساری دنیا قلیل ہے، سارا مشرق ملا کر قلیل، سارا مغرب ملا کر قلیل، سارا یورپ ملا کر قلیل، سارا ہندوستان ملا کر قلیل، ساری دنیا قلیل، مگر قلیل اللہ کا اتنا زیادہ ہے کسی انسان نے آج تک ساری دنیا نہیں دیکھی، کسی انسان نے آج تک دنیا کا کنارہ نہیں دیکھا، جب رب ذوالجلال کا قلیل اتنا زیادہ ہے کسی نے آج تک نہیں دیکھا۔ پھر غور کر کہ میرے تیرے نبی کی شان کے بارے میں اللہ نے قلیل کا لفظ نہیں بولا، جب اللہ نے تیرے میرے محبوب کو شانیں دینے کا وقت آیا، حضور کو عزتیں دینے کا وقت آیا، حضور کو مقام دینے کا وقت آیا، رب کا قرآن یوں بولتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا آتَيْنَا الْكَوْثَرَ، فرمایا محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دیا۔ رب کا قرآن کثرت کی دلیل ہے، میرے محبوب کی امت کثرت کی دلیل ہے، ساری امت میں محبت رسول اللہ کی یہ کثرت کی دلیل ہے۔ پہلے نبیوں میں بعض امتیوں نے نبی کو مانا، بعض انکار کر بیٹھے، لیکن یا رسول اللہ جتنا بھی مسلمان گر جائے، جتنا بھی مسلمان گیا گزرا ہو جائے، جتنا بھی مسلمان غربت میں چلا جائے، اس کا ایک ہی یہ نعرہ ہے، ایک ہی اس کا یہ
نظریہ ہے، ایک ہی اس کی یہ فکر ہے، میں رہوں نہ رہوں میرے نبی کا نام بلند رہنا چاہیے۔ حضور کا امتی ہمیشہ اپنے نبی کا نام بلند دیکھنا چاہتا ہے، اور یہ اس کی علامت ہے۔ یہ محفلیں اور یہ ذکر اذکار اس کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بھی نبی سے پیار کرتا ہے اور ہر اپنے بندے کو اپنے نبی سے پیار کرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ اسی لیے تو چراغ گولڑا بولے، یوں چراغ گولڑا فرماتے غلام ہے شرے میں جبھی سید البرا کے چلے لبائے ہم دی کے سائے میں سر اٹھا کے چلے۔ فرمایا یہ حضور کے صدقے میں اللہ یہ کرم کرے گا۔ حضور کا مقام تو بلند ہے، لیکن ان کے ساتھ جو امتی جڑ جاتا ہے اللہ اس کو بھی عزت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ محفلیں، یہ انعقاد، یہ ہماری محبت میں اضافے کا باعث ہے۔ ہم ان کا مقام کما حق بیان نہیں کر سکتے۔ یہ ضرورت ہے اس چیز کی کہ جتنا اس دور میں فتنہ اٹھ رہا ہے، جتنا اس دور میں حضور کی عزت کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ آپ سب جانتے ہیں، بالخصوص نوجوان جو پڑھے لکھے ہیں، نیٹ کو وہ ریسرچ کرتے ہیں، وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ آج کا یورپ اور آج کی غیر مسلم قوتیں اور آج کی اسلام دشمن قوتیں یہ حضور کی محبت کو مسلمان کے دل سے نکالنا چاہتے ہیں، یہ حضور کا پیار کم کرنا چاہتے ہیں، یہ حضور کی محبت کو مسلمان سے چھیننا چاہتے ہیں۔ لیکن مسلمان کا کل بھی یہ نظریہ تھا، مسلمان کی کل بھی یہ سوچ تھی، اور مسلمان کل بھی اس عقیدے پر قائم تھا اور آج بھی اس عقیدے پر قائم ہے۔ میخانہ سہارا دیتا ہے نہ جان سہارا دیتا ہے، ہم کو تو مدینے والے کا بس نام سہارا دیتا ہے۔ ہم حضور کے نام سے وابستہ ہیں، انہی کے نام سے جیتے ہیں، انہی کے نام پہ مرتے ہیں۔ اب ضرورت ہے جہاں مرد حضور کی محبت کا فیضان لے رہے ہیں، ہر گھر میں یہ محفل کا انعقاد کیا جائے۔ جتنا کفر حضور کی دشمنی میں زور لگا رہا ہے، اتنا ہم نوجوانوں نے، ہم مسلمانوں نے حضور کی محبت کو عام کرنا ہے انشاءاللہ، تاکہ دنیا کا کفر وہ یہ سمجھ آئے مسلمان اگر دنیا کی ہر نعمت چھن جائے تو یہ زندہ رہ سکتا ہے، اگر اس کے سینے سے رسول اللہ کی محبت کو نکالنے کی کوشش کی جائے یہ سر دے سکتا ہے، لیکن حضور کی محبت کو نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ یہ دنیا کا کافر سمجھتا ہے کہ شاید فرانس والوں نے خاکے بنائے اور رہتا ہے، اس کا سینہ دکھا ہے، ہمارے دل زخمی ہوئے ہیں۔ یا رسول اللہ، اگر یہ گستاخ سرزمین پاکستان میں ہوتا
اس سرزمین پر موجود ہوتے، کب کا کوئی غازی علم و دین شہید کا کردار ادا کر چکا ہوتا، کب کا کوئی نوجوان ان کی گردنیں تن سے جدا کر چکا ہوتا۔ ہم شرمندہ ہیں کہ ایک طرف عاشق وہ بھی زندہ ہے، گستاخان رسول بھی زندہ ہے، لیکن ہم اتنا تو کر سکتے ہیں جتنی وہ گستاخی بڑھا رہے ہیں اتنی ہم رسول اللہ کی محبت بڑھا رہے ہیں، تاکہ قیامت کا سورج چڑھتے دم تک گواہی دے کہ حضور کے ساتھ پیار کرنے والے یہ ہر سطح پر جا کر بھی اپنے نبی سے وفا کرنا جانتے ہیں۔ سمجھنے ذبکار قرآن مجید کہتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَا الْكَوْثَرَ کہ ہم نے آپ کو کثرت عطا فرمائی۔ بس آخری جملے اور اسے میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ میرے مسلمان بھائی غور کرنا، رب کا قرآن کہتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دیا۔ اب اس خیر کثیر سے مراد حضور کی اولاد مبارک بھی ہے کہ اللہ نے حضور کو اولاد میں خیر کثیر عطا فرمایا، اس سے مراد میرے تیرے نبی کی ہر نعمت ہے، اللہ نے حضور کو نعمت عظمیٰ عطا فرمائی۔ اب ہر امت کا سلسلہ ان کے نبیوں نے بیان کیا، ایک دور میں جا کر ختم ہو گیا، لیکن میرے تیرے نبی کو اللہ نے اتنی کثرت عطا فرمائی، حضور نے پردہ فرمایا، ان کے بعد سیدنا صدیق اکبر تشریف لائے۔ جس امت میں توجہ میری طرف کریں، حضور نے پردہ فرمایا تو اب اس امت کی کثرت یہ ہے کہ اس مشن کو صدیق اکبر چلا رہے ہیں۔ جب صدیق اکبر نے پردہ کیا، اسی مشن کو سیدنا فاروق اعظم نے چلایا۔ جب وہ پردہ کر گئے، ان کے بعد اسی مشن کو سیدنا عثمان غنی نے چلایا۔ جب وہ پردہ کر گئے، اسی مشن کو مولا علی نے چلایا۔ اور جب انہوں نے پردہ کیا، سلسلہ چلتا گیا۔ میدان کربلا میں نبی زادوں نے، مولا علی المرتضیٰ کے شہزادوں نے، امام حسین نے اپنی گردن کٹا کر اس دین کو خون دیا اور دوبارہ زندہ فرما دیا۔ یہ سلسلہ ختم نہ ہوا۔ اب پہلی امتوں کے بعد نبی نے پردہ کیا تو پیچھے سلسلہ چینج ہونا شروع ہو گیا۔ آج 1500 سال گزر گئے، یہ اس قرآن کی آیت کی تفسیر ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ فرمایا محبوب آپ کو یہ کثرت دے رہا ہوں، آپ کے بعد ولایت کا سلسلہ قائم کیا ہے۔ جس دور میں اگر کوئی ریسرچ کرنے والا آئے گا، ریسرچ کرے گا تو یہ بات مانے گا کہ دین کو چینج کرنا تو دور کی بات ہے، قرآن کی کوئی زیر اور زبر کو نہیں بدل سکا ہے۔ یہ کثرت کی علامت ہے۔ جب یہ دور چلتا گیا، اللہ نے غوث اعظم کو پیدا کر دیا۔ غوث اعظم یہ دین کا سلسلہ چلا رہے ہیں، جن کی 11ویں مرزا صاحب ہر مہینے دیتے ہیں۔ غوث اعظم کا سلسلہ اللہ اللہ یہی اولیاء کا سلسلہ چلتا گیا۔ اللہ نے غوث اعظم کو پیدا کیا۔ جب میرے تیرے غوث نے پردہ فرمایا، پھر اللہ نے داتا لاہوری کو پیدا فرما دیا۔ داتا لاہوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے دین کا سلسلہ چلایا، بس ان کا پردہ کرنا تھا۔ اللہ نے تاجدار گولڑا حضور پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ آپ کو پیدا فرما دیا۔ ایسی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو پیدا فرمایا۔ بس ولیوں کے نظام سے یہ دین کا سلسلہ چلنا شروع ہو گیا۔ قرآن کی یہ آیت کہہ رہی ہے قیامت آ جائے گی لیکن رسول اللہ کے غلام ختم نہیں ہوں گے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اللہ تعالیٰ نے کثرت عطا فرمائی، اور حضور ہمیں اس کثرت میں یوں حصہ عطا فرمائیں، اپنی غلامی میں قبول فرمائیں، اور کوشش کیا کریں ایسی محفل میں آیا کریں، اپنے کوئی مراد کوئی تمنا دل میں رکھا کریں، اللہ تعالیٰ ان محفلوں کے صدقے میں پوری فرماتا ہے۔ اور جس گھر میں محفل میلاد ہو جائے، اللہ اس گھر میں برکتیں نازل فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے وقت آپ کا زیادہ ہوا، لیکن یوں اس بات کو اپنے دل میں جگہ دیں کہ ہماری مرضی تھی کہ ہم جلدی ختم کر دیں، لیکن اللہ کی مرضی تھی نہیں ابھی اور میرے محبوب کا ذکر چلے۔ یہ اللہ کی مرضی سے چلا ہے۔ مرزا صاحب عشاء آپ کو فکس 7 بجے پڑھا دیتے، مجھے کہا بھی تھا، لیکن یہ اللہ کی مرضی تھی۔ اللہ کی مرضی کے سامنے ہم بے بس ہیں،
اور اس مرضی پر خوش ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ دیر اور اپنے محبوب کے ذکر میں ہمیں مصروف رکھا ہے۔ پتہ نہیں وقت کدھر گزر جاتا۔ لوگ کہتے ہیں شاہ جی محفلیں کیا دیتی ہیں؟ میں نے کہا اور کچھ نہ دیں، اتنا غور کر 2 گھنٹے اگر رسول اللہ کی محفل میں بیٹھا ہے تو جھوٹ نہیں بولا، زبان بند رہی ہے نا، جھوٹ سے بچا رہا۔ اگر یہی تجھے محفل میلاد دے دے تو اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ 2 گھنٹے بیٹھا ہے تو کسی کی غیبت نہیں کر سکا، غیبت سے بچا ہے، گناہ سے بچ گیا۔ 2 گھنٹے تجھے چوری نہیں کرنا پڑی، 2 گھنٹے میں تو کسی اور گناہ میں مصروف نہیں ہوا۔ جب تجھے رسول اللہ کی محفل گناہ سے بچاتی ہے اور اللہ کا قرب عطا کرتی ہے، سمجھ لے کہ رسول اللہ کی محفل یہ تیری دنیا بھی بنا رہی ہے اور آخرت بھی بنا رہی ہے۔ یہیں سے نوجوان کو کردار ملتا ہے، یہیں سے بزرگوں کو احترام ملتا ہے، اور یہیں سے ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مرزا صاحب کی اس کوشش کو، ان کے بچوں کی کوشش کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔